الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومنهم من يستمع إليك، اور ان میں سے جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے، أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ثقل ڈال دیا کہ وہ آپ کی بات کو نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لے وہ ہر نشانی، تمام نشانیوں کو، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں کہ یہ تو آپ جو ہدایت لے کر کے آئے ہیں، یہ آپ کو جدید اترا ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی اس سے رک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وَيُهْلِكُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اس بات کو انہیں شعور بھی نہیں ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی مذمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب روز قیامت یہ میرے حضور پیش ہو جائیں گے، پھر میں ان سے پوچھوں گا، انہیں کہوں گا کہ لاؤ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہے، اب ان کو بلاؤ، اب بھی وہ تمہاری مدد کرے. ان کے پاس افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ربا ہم مشرک نہیں تھے. تو اب رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی، یہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس بندہ جائے، پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے، آپ کی نصیحت کو سنے اور پھر اسے نصیحت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مفسرین نے کچھ وجوہات بیان کی. ایک تو بندہ جاتا ہی اس وجہ سے ہے کہ میں نے نصیحت حاصل نہیں کرنی، میں جائی شرارت کے لیے رہا ہوں. ایک بندہ یہ ہے کہ جو شرارت کے لیے جاتا ہے، اور دوسرا بندہ یہ ہے کہ وہ اس کے گناہ اور اس کی جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال اتنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے وہ صلاحیت ہی چھین لی ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے. اب اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ اے نبی، یہ آپ کی بات کو کان لگا کر کے سنتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف، یعنی آپ کو آپ کی بات سننے کی طرف. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کی کانوں پر بوجھ ڈال دیا. کنہ پردے کو کہتے ہیں، بوجھ کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کو ڈال دینے کو کہتے ہیں. یفقہوا فی آذانہم وقر، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، ثقل کو. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب جو ہم نے پردے اور بوجھ ان کے اوپر ڈالے ہیں، اب ان کے پاس آپ ہدایت لے کر جاؤ. جب بھی ان کو پوری کی پوری نشانیاں دیکھ لے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے وہ ایمان لانے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے. اچھا، یہ کیوں چھینی ہے؟ یہ اس وجہ سے چھینی ہے کہ یہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے جب بھی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے.
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اسے صاف کر دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا وہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، یعنی پھر اسے ہدایت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ہیں نا، جن کو ہم نصیحت کریں کہ یار نماز پڑھو گے، تمہیں کیا پتہ یار، ہم پڑھے نہ پڑھے ہمارا معاملہ ہمارے رب کا معاملہ۔ تو ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی لوگ گناہ کر رہے تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، الٹا لوگوں کو بتا دے کہ یار میں نے یہ گناہ کیا، یا میں نے شراب پی ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان۔ تو وہ ایسے لوگوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر کے اس حالت کو آپ پہنچے کہ آپ انہیں گناہ نہیں لگتا۔ اب اللہ رب العالمین نے ان سے وہ صلاحیت ہی چھین لیا کہ حق کو پہچان لیں، حق کو جان لیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جب جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیتے کہ ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کوئی سچی بچی ہے نہیں، ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لیتے تو آپ تو یہ دعوت لے کر کے آئیں۔ یہ پرانے لوگوں کی سے کہانیاں ہیں، بلکہ رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام پر ہم نے شریعت اتاری، قرآن اتارا، نظام اتارا، دین اتارا، یہ سچا دین ہے، حقیقت دین ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جب قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تو اس کے اندر کیا بیان فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر آپ پہلے بندہ اگر کوئی بولے نا کہ میں کوئی کتاب پڑھ کے اس کے بعد اس کے متعلق اپنا نظریہ بناتا ہوں، اور یہ دنیا کی حقیقت بھی ہے کہ جب تک بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ویسی واحد ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے پہلے انسان کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ اگر اب در فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ دوسروں کو بھی اس ہدایت اور شریعت اور آپ کی دعوت سے روکتے اور خود بھی اس سے دور بھاگتے۔ وَإِيُهْلِكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔